الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الناس یہ مدنی صورت ہے. مدنی اور مکی صورت میں بنیادی فرق کیا ہے وہ آپ ذہن نشین کر لیجئے، بٹھا لیجئے دماغ میں. مدنی صورت اور مکی صورت کسے کہتے ہیں؟ سوال ہے. جواب ہے مکی صورت جتنی صورتیں، جتنی آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، جتنی صورتیں، جتنی آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، چاہے اس کا نزول مکہ میں ہوا ہو یا مکہ اور مدینہ کے درمیان راستے میں ہوا ہو یا مکہ کے اطراف میں کہیں پر بھی نازل ہو، اگر وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے تو وہ مکی ہے. مدنی صورت کسے کہتے ہیں؟ مدنی آیت کس کو کہتے ہیں؟ وہ مدنی آیت ہیں، وہ مدنی صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہو. جو آیتیں، جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ تمام کی تمام مدنی کہلاتی ہیں، چاہے اس کا نزول مکہ میں نازل ہوا ہو، چاہے اس کا نزول مکہ میں ہوا ہو یا مدینہ میں ہوا ہو یا مکہ مدینہ کے راستے میں ہوا ہو یا مکہ مدینہ کے اطراف میں کہیں پر بھی نازل ہوا ہو. اگر وہ ہجرت کے بعد نازل ہوا، اگر کوئی بھی صورت ہجرت کے بعد یا کوئی بھی آیت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے تو اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ مکی مدنی صورت ہے اور مدنی آیت ہے. سورہ ناس، اس کا نام الناس، سورہ ناس جو رکھا گیا، اس صورت میں الناس بار بار آیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الناس رکھا گیا. زمن نزول، زمن نزول یعنی اس کا زمانہ کون سا ہے، کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی. تو کہتے ہیں سورۃ الفلق کے زمان نزول کے بارے میں علماء کی تفسیر جو دو رائے بیان کی گئی ہیں، وہی رائے اس سورت کے نزول کے بارے میں بھی ہے کہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور دونوں کی دونوں صورتیں جو ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں اکثر علماء کے نزدیک مکی ہیں، اور ایک قول مدنی ہے، ایک قول مدنی ہے، لیکن اکثر لوگوں کے نزدیک یہ کیا ہے، مکی ہے. اور امام مسلم، ترمذی وغیرہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا کہ مجھ پر آج رات ایسی آیتیں نازل ہوئی جن کی مانند میں نے کبھی نہیں دیکھی. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اور عقبہ بن عامر مدینہ منورہ میں اسلام لائے تھے. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ اور نقطہ کیا ہے؟ عقبہ بن عامر جو حدیث کے راوی ہیں، جو حدیث صحیح مسلم، ترمذی، نسائی کے اندر موجود ہیں، امام ترمذی، مسلم اور امام نسائی رحمہ اللہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بیان کیا ہے. یہ حدیث دراصل یہ بتاتی ہیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں مدنی صورت ہیں، کیونکہ عقبہ بن عامر مدینہ میں اسلام لانے والے صحابی ہیں. اور ایک بنیادی پوائنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم نے شروع میں پڑھا تھا اس کی فضیلت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو جادو کرنے والا ایک یہودی تھا جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اور یہ رہنے والا کہاں کا تھا؟ لبید بن عاصم اور یہودی، یہ سب یہودی لوگ مدینہ کے رہنے والے تھے، نہ کہ مکہ میں. مکہ میں یہودی نہیں تھے. اس سے بھی مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ یہ دونوں صورتیں اخیر کی یہ مدنی صورت ہیں، یعنی مدینہ میں ایک سال دونوں کا نزول ہوا، اس لیے مدنی صورت ہے اور ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جہاں تک اس کی فضیلت، تو اس کے پہلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان فرما دی تھی، کیونکہ وہاں پر دونوں سورہ فلق اور ناس کی فضیلت ایک ساتھ ذکر کی گئی. اب ہم آیت کے اندر غور و فکر کریں. پہلی آیت، قل، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل، کہہ دیجئے. یہ قال یقول قولا سے امر کا سیگا، آرڈر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا قل،
کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں نہیں، میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ برب الناس، لوگوں کے، رب مانے رب، الناس مانے لوگ، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب آگے بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی صفت بتا رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، ملک الناس، ایک تو رب کہا، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کے خالق اور لوگوں کے حقیقی مالک، حقیقی مالک کی پناہ میں آتا ہوں۔ ملک مانے بادشاہ، ملک مانے حاکم، ملک مانے حقیقی بادشاہ، اور ملک مانے مالک، یہ سارے معنی آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملک الناس، لوگوں سے کہہ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس، لوگوں کے مالک، لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کے حقیقی مالک کی پناہ میں آتا ہوں۔ الہ الناس، الہ کے معنی ہوتا ہے معبود، معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اس لیے ہم اس کو الہ اور معبود کہتے ہیں۔ الہ الناس، الناس مانے لوگ، لوگوں کے معبود کی، الہ الناس کا مطلب لوگوں کے معبود کی، کون سا معبود؟ تنے تنہا، اکیلا، لوگوں کے تنہا معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ تین چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی کا تذکرہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں رب، مالک اور الہ کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے حقیقی بادشاہ اور حقیقی مالک کی، الہ الناس، اور لوگوں کے معبود کی، لوگوں کے حقیقی معبود کی، تنے تنہا معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا۔ کس چیز سے پناہ طلب کی جا رہی ہے؟ من شر الوسواس الخناس، من مانے سے، شر کے معنی برائی، وسواس کے معنی ہوتا ہے وسوسے ڈالنے والا، الخناس کے معنی ہوتا ہے چھپ جانے والا۔ وسواس معنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، لوگوں کے حقیقی معبود کی۔ کس چیز سے پناہ میں آتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، من معنی سے، شر کے معنی شر، برائی، وسواس کے معنی وسوسے پیدا کرنے والا، الخناس کے معنی ہوتا ہے چھپ جانے والا۔ تو چھپ جانے والے
وسوسے ڈالنے والے شیطان کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں، کس کی؟ لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے حقیقی معبود کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے شر سے۔ کون سا شیطان؟ جو وسوسے ڈالتا ہے، جو خناس ہے، جو چھپ کے کام کرتا ہے، سامنے سے وار نہیں کرتا۔ الذی، جو شیطان کیا ہے؟ یوسوسو، وسوسہ یوسوسو کے معنی وسوسے ڈالنا، دلوں میں برے خیالات پیدا کرنا۔ فی صدور الناس، فی معنی میں، صدور کے معنی یہ صدر کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سینے، سینہ، الناس مانے لوگ، الذی، جو شیطان یوسوسو، وسوسے پیدا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، برے خیالات پیدا کرتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں برے خیالات پیدا کرنے والے، پیچھے ہٹنے والے، چھپ جانے والے اور وسوسہ پیدا کرنے والے شیطان کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں رب ذوالجلال کی، جو لوگوں کا رب ہے، جو لوگوں کا مالک ہے، جو لوگوں کا حقیقی معبود ہے۔ اب یہ شر کن کن کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ یہ وسوسے ڈالنے والے، یہ چھپ کے حملہ کرنے والے، لوگوں کے دلوں میں برے خیالات پیدا کرنے والے کون ہیں؟ من الجنت والناس، من مانے سے، الجنہ مانے جنات، اور اسی کو شیطان بھی کہتے ہیں، والناس مانے لوگ، چاہے وہ لوگوں میں سے ہوں یا جناتوں میں سے ہوں، لوگوں میں سے، جناتوں میں سے، جو بھی لوگوں کے دلوں میں برے وسوسے پیدا کرتے ہیں اور چھپ کر وار کرتے ہیں، چھپ کر وسوسے پیدا کرتے ہیں، ان تمام کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، رب کی، لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے حقیقی معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے، اس آیت کریمہ، اس پوری صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی پیاری بات ذکر کی ہے، اور سب سے پیاری اور اہم بات تو یہ ہے کہ آپ کو اندرونی طور پر جو وسوسے دل میں پیدا ہوتے ہیں، ہمیں پیدا ہوتے ہیں، ہر ایک انسان کو وہ شیطان پیدا کرنے والا ہوتا ہے، وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور بعض گندے انسان بھی ہوتے ہیں جو جادوگر، کاہن اور اسی طریقے سے بہت سے ایسے لوگ ہوتے جو شیطان کا سہارا لے کر کے اور شیاطین کا دوستانہ تعلق رکھ کر کے وہ ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ ان تمام کے شر سے، ان تمام کی برائی سے، ان تمام کے فساد سے، ان تمام کے ہر طرح کے گندے خیالات سے بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ سورۃ الناس پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے۔ سورۃ الناس پڑھنے سے اندرونی طور پر جو انسان کے دل کے اندر، یعنی ایک انسان کا ظاہر ہے جو ہمیں دکھتا ہے، ایک انسان کا اندر کا ہے، ہمارا اندر کا صرف ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے دل میں کیا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے، یہ صرف اللہ عز و جل جانتا ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اندرونی طور پر جو وساوس پیدا ہوتے ہیں، جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جو برے خیالات آتے ہیں، اگر آپ کو لڑنا ہے، آپ کو ان سے مقابلہ کرنا ہے، ان وساوس کو ختم کرنا ہے، وسوسے پیدا ہوتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، ان کو ختم کرنا ہے، تو سورۃ الناس کی سب سے زیادہ تلاوت کرو، پڑھو، اس سورت کو معنی کے ساتھ پڑھو، سمجھ کر پڑھو، مفہوم کو سمجھ کر پڑھو، انشاءاللہ کبھی بھی اندرونی وسوسے ہمیں پیدا نہیں ہوں گے، اور اگر پیدا بھی ہوں گے تو وہ ختم کر دیے جائیں گے، اور اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرما لے گا۔ مختصر تفسیر ہم اور آپ سنتے چلیں اس پوری سورت کی،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے حقیقی معبود کی پناہ میں، تنہا حقیقی مالک کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے سینوں میں وسوسہ پیدا کرنے والے شیطان کے شر سے۔ اور اس شیطان کی صفت یہ ہے کہ آدمی جب اپنے رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور جب غفلت سے چوکنا ہوتا ہے اور اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو وہ شیطان فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خناس اسی لیے کہا کہ جب اس کو موقع ملتا ہے آگے بڑھ کر کے اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن جب وہ غافل نہیں ہوتا، اللہ کو یاد کرنے والا اللہ کا بندہ ہوتا ہے، تو پھر شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، وسوسے اس کے رک جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ شیطان جناتوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ انسان جو شیاطین کا کام کرتے ہیں، جو شر پھیلاتے ہیں، شر کو عام کرتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، در حقیقت وہ انسان ہے لیکن وہ شیطان نما انسان ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا ساتھی یعنی شیطان لگا رہتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، وہ شیطان ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے ہمیشہ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، اس لیے وہ مجھے صرف بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام ہیں، وہ سب کے رہنما ہیں، سب کے آئیڈیل ہیں، سب کے نمونے ہیں، لیکن باوجود ان تمام کے شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اس کے شر سے محفوظ کر دیا۔ آپ پوائنٹ کی بات یاد رکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے شر سے محفوظ کر دیا، ان تمام کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سورہ ناس، بار بار سورہ فلق پڑھتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے پہلے درس میں پڑھا اور سنا کہ اللہ کے نبی رات میں اس کا اہتمام کرتے، ہر نماز کے بعد اہتمام کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی تکلیف ہوتی تو اہتمام کرتے۔ کیا نعوذ باللہ ہمارے نبی کا عقیدہ کمزور تھا؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ ہمارے نبی کو کیا اس بات پر ایمان و یقین نہیں تھا کہ اللہ ہماری مدد کرے گا؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ شیطان کے شر سے اللہ نہیں بچائے گا؟ نعوذ باللہ۔ ان تمام کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان دونوں آیتوں کو، ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے۔ لہذا ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے، اگر ہم دنیا میں بھائیو دیکھیے دو قسم کے دشمن ہمارے ہیں۔ ایک دشمن بالکل اوپن ہے جو ہمارے سامنے ہے، ایک دشمن چھپ کر کے ہیں جو چھپا ہوا ہے، جو ہمیں نہیں دکھتا، اور اس کا وار بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور وہ شیطان ہے اور شیطان نما انسان ہے جو چھپ کے وار کرتے ہیں، چھپ چھپ کر کے وار کرتے ہیں۔ جادوگر بھی شیطان نما انسان ہے، اور اسی طریقے سے کاہن لوگ بھی کیا ہے؟ شیطان نما انسان ہے۔ یہ لوگ بھی چھپ کے وار کرتے ہیں، سامنے سے کبھی نہیں۔ آج کسی سے لڑائی کرنا ہو تو کوئی سامنے نہیں آتا، کیونکہ ان کو معلوم ہے ہو سکتا ہے میں جیت بھی جاؤں، ہو سکتا ہے دو دو چار چار اگر ہاتھا پائی ہو جائے تو میں ہار بھی جاؤں، لیکن جادو ٹونا اور پتہ نہیں کون کون سے آج کے جو نئے نئے طریقے ہیں نا، اس کی بنیاد پر تو انسان پوری طریقے سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے موقع پر مجھے آپ کو سب کو، پورے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی خاص طور پر تلاوت کریں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور معانی اور مفاہیم پر غور و فکر کرتے ہوئے پڑھیں، تاکہ ہماری زندگی میں اس کا اثر نظر آئے۔ اور اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ اندرونی وسوسے جتنے گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ سب سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، چاہے وہ پیدا کرنے والے وسوسے شیطان ہو یا انسانوں میں سے شیطان ہو۔ اور میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات اور بتا دوں کہ آپ کہیں گے کہ وہ کون سے وسوسے ہیں؟ بھائی دیکھیے، ہر ایک کو وسوسے الگ الگ آتے ہیں، ہر ایک کی آزمائش ہے۔ شیطان اس کے رگ میں دوڑ رہا ہے، اس کو اس بات کا
احساس ہوتا ہے یہ بندہ ٹینشن میں غم میں ہے، اس کو غم کی تکلیف میں ڈال دو، یہ آدمی انزائٹی کا شکار ہے، یہ ذہنی طور پر بہت پریشان ہے، اس کو وسوسہ ڈالو اور اس کو برا خیال پیدا کرو کہ تم چاقو سے مار کر اپنے آپ کو ہلاک کر لو، قتل کر لو، خود سوسائڈ کر لو، خودکشی کر لو، نعوذ باللہ، اور پانی میں جا کر کود جاؤ، اور نہ جانے کون کون سی حرکتیں کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے شیطان کہ اس آدمی کو کس وجہ سے کس طرح کا معاملہ درپیش ہے، اسی طریقے کی اس کی غلط رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے دل میں نئے نئے وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کو معلوم ہے یہ برائی کا بڑا دل دادا ہے، اس کو برائی بڑی اچھی لگتی ہے، اس کے سامنے برائی کو خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے۔ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کی تعریف کرنا بہت پسند ہے، تو لوگوں کو، ایسے لوگوں کو اس کے سامنے کھڑا کرتا ہے جو اس کی ہمیشہ تعریف کرتے ہیں، اور جب ایسا کرتا ہے تو پتہ چلا کہ اس کے نیک اعمال برباد ہو گئے، کیونکہ انسان جب نیک اعمال میں لوگوں کی تعریف کو چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ یعنی ہر طرح کے الگ الگ لوگوں کی الگ الگ فیلنگ کے حساب سے وہ وسوسے پیدا کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ خناس کے معنی پیچھے ہٹنے والا، جو ہم نے ترجمہ کیا چھپ جانے والا، یہ وار کرتا ہے، ڈائریکٹ وار نہیں کرتا، یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا دل غافل ہے۔ اللہ کے ذکر سے کبھی بھی اپنے دل کو غافل مت کیجیے، جیسے ہی ہمارا دل غافل ہوگا فوراً شیطان کے وساوس ہمارے اوپر حاوی ہوں گے، اور ہم جو ہے اس کے اندر پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ ذکر کرتے تھے۔ ایسے ہی آپ نے ایک صحابی رسول کو نصیحت کی، جب انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے تازہ رہے، اس لیے کہ جب زبان ذکر الہی سے تازہ رہے گی تو دل پر بھی اس کا اثر ہوگا، اور جب دل پر اثر ہوگا تو شیطان کبھی بھی ہمارے اوپر وسوسے ڈال کر کے حاوی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس قرآن کی صورت کو پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور آج کے جتنے وساوس ہمارے سماج کے اندر لوگوں کی طرف سے پیدا کیے جاتے ہیں ان سب سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ذکر کی ہے۔ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے اعتکاف کی جگہ میں زیارت کی، آپ ان کے ساتھ رات کے وقت نکلے تاکہ انہیں ان کے گھر تک پہنچا دیں۔ راستے میں دو انصاری ملے، ملاقات ہوئی، دونوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تیز تیز چلنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہرو، یہ صفیہ بنت حیی۔ دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا شیطان ابن آدم کے خون کے ساتھ اس کی رگوں میں دوڑتا رہتا ہے، اور مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہ تم دونوں کے دلوں میں کوئی برائی نہ ڈال دے، اس لیے میں تمہارے سامنے واضح کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے، حضرت صفیہ ملنے آئی، آپ نے ان کو چھوڑنے جانے کا ارادہ کیا، چلے گئے، راستے میں اندھیرا تھا، دو صحابی ملے انصاری۔ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شیطان تمہارے دلوں میں برے وسوسے ڈالے گا۔ اس برے وسوسے کیا ڈالیں گا؟ برے وسوسے یہ ڈالیں گا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کسی خاتون کے ساتھ رات کے وقت میں جا رہے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، لیکن اللہ کے نبی نے اس خیال کو، اس برے ذہن کو، برے وسوسے کے آنے سے پہلے ان دونوں صحابی کو بلایا اور کہا دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ آج کتنے لوگ اس تہمت میں ملوث ہیں، کتنے لوگ اس مسئلے کے اندر پریشان ہیں، یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی سنت پر ہم لوگ عمل کریں گے تو زندگی میں ہم خوش رہیں گے۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آیا اور بیٹھ گیا، تو آپ نے فرمایا ابو ذر کیا تم نے نماز پڑھی؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا اٹھو اور نماز پڑھو۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر نماز پڑھی، پھر بیٹھ گیا، تو آپ نے کہا اے ابو ذر انسانوں اور جناتوں کے شیاطین کے شروں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔
ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ ان جیسے شیاطین میں شیاطین ہوتے، جناتوں میں شیطان ہوتے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں، پیچھے ہٹ کر کے غافل لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو برے برے خیالات ڈال کر کے ان کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث جو مسند احمد کے اندر موجود ہے، صحیح سند سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی نصیحت کی۔ حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے امام ہیں، ان کا قول ہے، کہتے ہیں کہ جناتوں کا شیطان لوگوں کے سینوں میں وسوسہ پیدا کر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات شیخ ذکر کر رہے ہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ جناتوں کے شیطان لوگوں کے سینوں میں وسوسہ پیدا کر، کون؟ جناتوں کے جو شیاطین ہیں وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں، لیکن انسانوں کا شیطان تو کھل کر سامنے سامنے سے آتا ہے، اللہ اکبر، انسانوں کا شیطان کھل کر سامنے سے آتا ہے۔ جادوگروں کو دیکھیے، یہ انسانوں کا شیطان ہے۔ کاہنوں کو دیکھیے جو لوگوں کی قسمتیں معلوم کر کے ان کی ہتھیلیوں کو دیکھ کر کے ان کے فیوچر کو بتاتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ سارے کام کرنے والی یہ شیاطین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو قرآن نے شیطان کہا، اور کہا حسن بصری رحمہ اللہ نے کہ انسانوں کے شیطان تو کھل کر سامنے آتے ہیں۔ ایسے ہی امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، کہتے ہیں کہ شیاطین جن میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، بس جنوں اور انسانوں کے شیاطین سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو۔ امام قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، لہذا شیطان کے شر سے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جناتوں میں سے ہو، سب سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی شیطان کے وسوسے سے اور اس کی برائی سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آیا ہو